بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ علم فلکیات اور روحانیات کا ایک عظیم سبق لازوال سودا لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں علم فلکیات و روحانیات سے کیسے استفادہ کر سکتے ہیں قرآن و سنہ کی روشنی میں۔ سورہ یاسین میں خالق کردگار رب متعال ارشاد فرماتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ ہم نے چاند کی منازل بنائی یہاں تک کہ وہ پلٹ کے اپنی منزل قدیم میں واپس آ جاتا ہے۔ تمام علماء اسلام کے نزدیک شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی، زیدیہ، شیعہ اثنا عشریہ، تمام مکاتب اسلامی کے جید مقتدر مشاہیر علماء اہل اسلام، صحابہ، اہل بیت، تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک اس بات پہ اتفاق ہے کہ چاند کی جو منازل، مینشنز، مون ہاؤسز، مون سٹیشنز، جنہیں ہندی میں نگشترا کہا جاتا ہے، جو اللہ نے بنائے وہ 28 ہیں۔ ہم اس امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فالور ہیں، ان کے محب ہیں، ان کی ولایت کا دم بھرنے والے ہیں، جنہوں نے فرمایا کہ میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں، جو باب مدینۃ العلم ہیں۔ آپ مولا علی کے فرامین پڑھ لیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرامین پڑھ لیں، یا مسلمہ ابن مجریتی، غزالی، رازی، طوخی، فلکی پاشا اور منجمین مسلمین کے آپ فرامین پڑھ لیں، تو سب نے قمر کی 28 منزلوں پہ بات کی ہے۔ اگر آپ علم جفر کی بات کریں تو علم جفر یہ قرآن کی تعلیمات کا نچوڑ اور محاصل ہے، جو اہل اللہ نے، عباد اللہ نے، صالحین نے غوامض، اسرار و رموز سے حاصل کیا۔ علم جفر عربی زبان سے تعلق رکھتا ہے، 28 حرفوں پہ مشتمل ہے عربی زبان۔ عربی جو الفابیٹ ہیں، حروف تہجی ہیں، وہ 28 ہیں۔ اگر آپ نے یسرن القرآن یا نورانی قاعدہ پڑھا ہے اور آپ کو یاد ہے تو آپ کو یاد ہوگا جو آپ نے حروف پڑھے تھے وہ 28 تھے، الف با تا سا جیم ہا خا دال زال الی آخرہ یا تک 28 حرف ہیں، اور منزلیں بھی اللہ نے 28 بنائی ہیں، اور ہر منزل کو ایک حرف پہ تقسیم کیا ہے۔ اب المیہ یہ ہوا ہے ہمارے ہاں، میں بار بار اپنے ویڈیو میں یہ بتاتا ہوں، دیکھیں دو باتیں ہیں جن کا مجھے سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ مفتی ہو کے علم نجوم بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ علم نجوم مسلمانوں کا علم ہے، اور اس کا دفاع کرنا، اس کو بیان کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا دیگر قرآنی علوم کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن میں سینکڑوں آیات علم فلکیات اور علم نجوم پہ، علم حیات پہ، اور سیاروں ستاروں کی گردشوں پہ اور ان میں غور و فکر کرنے کے بارے میں بیان ہوئی ہے۔ قرآن میں جن لوگوں کو علماء کہا گیا ہے، اہل تدبر اور اہل فکر کہا گیا ہے، اولو الالباب کہا گیا ہے، وہ لوگ ہیں، وہ ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو کائنات میں اور کائنات کے علوم میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ پلے باندھ لیں، اس لیے یہ جاہلانہ اور فرسودہ قسم کی بکواس اب بند کر دیں آپ۔ اور دوسرا یہ جو معاملہ میرے ساتھ درپیش ہے، اب مجھے بہت سے سیانے لوگ یہ مشورے دے رہے ہیں کہ نہیں جی ویدک اسٹرالوجی، انڈین اسٹرالوجی جو ہے وہ بالکل پرفیکٹ ہے۔ میں آپ کو 1000 بار بتا چکا ہوں، میرے اس پہ سینکڑوں ویڈیو موجود ہیں، میری کتابیں موجود ہیں، کہ عربوں سے چرایا ہے، فارسیوں سے چرایا ہے آپ نے علم نجوم۔ یہ جو موجودہ انڈیا کا علم نجوم ہے، ویدک سسٹم، یہ پرشانہ نجوم، یہ سب ہوریرے سے لیا، ہوریرے نے ولیم للی، جوزف سمتھ سے لیا، ان سب نے مل کے مسلمہ ابن مجریتی سے لیا، اور مسلمہ ابن مجریتی نے عربوں سے لیا، مصریوں سے لیا، یمنیوں سے لیا، شامیوں سے لیا، ٹھیک ہے؟ تو مصریوں سے لیا، تو یہ علم ہے، اور اس پہ آپ ہمیں نہ بتائیں۔ آپ لوگوں کا ایک لائن میں آپ کو مسئلہ آپ کا حل کر دیتا ہوں۔ میں عرب اسٹرالوجی بیان کرتا ہوں جو ویسٹرن اسٹرالوجی کی مائی باپ ہے، میں پرشین اسٹرالوجی بیان کرتا ہوں جو تاجک جوتش کی امی ہے، جدہ عالیہ ہے۔ وہ آپ مجھے پتہ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ جی آپ ہنومان چالیسا پڑھیں۔ جو بندہ مجھے کہتا ہے نا کہ آپ ویدک اور انڈین اسٹرالوجی کو فالو کریں اور سائیڈیریل سسٹم پہ کام کریں، وہ ایسے ہی ہے جیسے مجھے کہہ رہا ہے کہ آپ گایتری منترا پڑھیں یا آپ ہنومان چالیسا پڑھیں۔ اگر آپ جن دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ جنتر منتر کریں۔ یہی بات ہے کہ آپ نکاح کرنے کے لیے 4 کلموں کے بجائے 7 پھیرے لگائیں، یہی مقصد ہے نا آپ کا۔
او بھائی میں مسلمان ہوں، ایک عالم دین ہوں، میں نے اہل عرب کی تعلیمات کو پڑھا ہے۔ عربی میرے لیے اتنی آسان ہے جتنی میرے لیے اردو۔ پنجابی بولنا میرے لیے مشکل ہو جائے گا، لیکن فارسی اور عربی بولنا میرے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا میں سوچتا بھی عربی میں ہوں، تو بات کرنا عربی میرے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو میں نے عربوں کو پڑھا ہے اور اپنے اسلاف، اپنے متقدمین، اپنے مشاہیر کی تعلیمات سے اچھی طرح واقف ہوں۔ تو میں آپ کو آیت الکرسی بتا رہا ہوں، میں آپ کو نعت علی بتا رہا ہوں، آپ مجھے ہنومان چالیسا کی طرف گھسیڑ رہے ہیں۔ تو آئیے اب بسم اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ پلے سٹور کھول لیں، یہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، قطیف کیلنڈر کھول لیں۔ آپ قطیف کیلنڈر کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، بڑا کام آئے گا آپ کے۔ اگر آپ قطیف کیلنڈر کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے تو اس کے علاوہ اور بہت سے کیلنڈر ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عرب علماء آج موجودہ دور میں کیا کام کر رہے ہیں۔ میرا ایک سابقہ ویڈیو موجود ہے جس پہ میں نے بیان کیا تھا کہ عالم اسلام کے مشاہیر علماء، بنو امیہ نے، بنو عباسیہ نے، اہل بیت رسول نے، آل محمد نے، اور تمام عالم اسلام کے مقتدر نابغہ اثر مصلحین ریفارمرز نے علم نجوم پہ کیا کام کیا، علم تنجیم پہ ان کے کیا خدمات ہیں، ارشاد فلکی پہ ان کا کتنا کام ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ سارا کام چرا لیا پوری دنیا نے، اور وہ اسٹرالوجر اور آسٹرالوجسٹ اور نجومی اور ماہر علم فلکیات اور سائیکک اور سپیل کاسٹر اور پنڈت اور بڑے بڑے جناب وہ گیانی دھیانی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور بھاشن دے رہے ہیں، اور آپ جناب ان کے قائل ہوئے ہیں۔ ارے ان سے ہزار درجہ تو اہل سین یعنی چائنا کا علم نجوم ہے، جن کی کم از کم منازل قمر تو پوری 28 ہیں۔ تو میں منازل قمر پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ ویڈیو آپ اگر یہیں سے چھوڑ کے چلے جائیں، یا آپ کا اپنا نقصان ہوگا، میرا کوئی نقصان نہیں ہونے والا، بلکہ مجھے تو یہ باتیں آپ کو بتانی ہی نہیں چاہیے۔ کیوں بتا رہا ہوں میں آپ کو؟ صرف اس لیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، مسلم منجمین نے کیا کہا، اور آپ یہ جو بلا بلا کرتے ہیں اور مجھے دکھ پہنچاتے ہیں کہ آپ مفتی ہو کے علم نجوم کیوں بیان کر رہے ہیں، آپ کی یہ جو سوچ ہے میں اسے بدلنا چاہتا ہوں، آپ کو عقل دینا چاہتا ہوں۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ، چاند کی 28 منزلیں بنائی ہیں، اور وہ پلٹ کے آتا ہے، یہ ایسے ہی بنا دی ہیں۔ اور پھر اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، وہ نجوم سے ہدایت لیتے ہیں۔ کون لوگ ہیں جو نجوم سے ہدایت لیتے ہیں؟ یہ آسمان کے نجوم۔ وہ یہ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے قطیف کیلنڈر، آپ اس کیلنڈر کو ڈاؤن لوڈ کریں، ڈیلی بیسس پہ آپ کو پتا چلے گا کہ آج کون سی منزل ہے۔ قمری منزل ڈیلی بدلے گی، شمسی منزل اپنی جگہ پہ قائم رہے گی، وہ تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ قمری منزل کے اعتبار سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ قطیف ہے، اس کے علاوہ یہ سن مون کیلنڈر ہے، اس میں بھی بالکل سیم یہی چیز ہے، اس میں بھی آپ کو مناظر مل جائیں گے، لیکن اس میں آپ کو تھوڑی دقت ہوگی، مشکل کا سامنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ آپ التقویم الشامل، یہ التقویم الشامل ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں۔ تقویم شامل یہ سعودیہ کی ہے، اس میں آپ کو ڈیلی بیسس پہ پتہ چل جائے گا کہ شمس کس منزل میں قیام پذیر ہے، قمر کس منزل میں قیام پذیر ہے، اور نجم کون سا طالع ہے، اور کس برج میں، کون سے زوڈائیکل سائن میں سن ہے، اور کیا معاملہ ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، جو سائیڈیریل سسٹم ہے انڈیا کا علم نجوم ہے، وہ نکشترا پہ قائم ہے، وہ مون مینشنز پہ قائم ہے، اور یہ عربوں کا طریقہ ہے۔ یہ جو مثال کے طور پہ برج حمل کی ایک پوری شکل ہے زوڈائیکل سائن کی، جو ستاروں کا جھرمٹ ہے برج حمل کا، اس کی بعض منازل کے نام رکھ دیے اور انہیں برج حمل سے متصل کر دیا۔ جب آپ ویسٹرن اسٹرالوجی کو دیکھتے ہیں تو وہ برج کی شکل پہ محیط ہے، لیکن جب آپ عربین اسٹرالوجی، جس کا چربا، جس کی نقل ماری ہے عربوں نے، اور دھوتی کھولی ہوئی ہے اپنا کیا کہتے ہیں ویسٹرن جو مصلحین ہیں، مستشرقین ہیں، انہوں نے اہل ہنود کی، کہ ان کے پاس آج سے 400-500 سال پہلے تک تو علم نجوم تھا ہی نہیں، 1000 سال سے پہلے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میرے اس پہ ویڈیو موجود ہے، خیر باہر کیف۔ یہ جو سائیڈیریل سسٹم ہے یہ عربوں سے لیا ہوا ہے، اور یہ مون مینشنز پہ قائم ہے۔ تو اس لیے یہ آپ مجھے نہ کہیں کہ آپ مفتی صاحب سورہ فاتحہ چھوڑ دیں اور ہنومان چالیسا پہ آ جائیں، یہ آپ مجھے نہ سمجھائیں کہ مفتی صاحب آپ آیت الکرسی چھوڑ دیں اور آپ جناب گایتری پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ پڑھیں اوم بھور بھوسواہا تتسوی ترورینیم، یہ بہتر ہے، یا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھنا بہتر ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کا دماغ کہاں گھما ہوا ہے، پتہ ہی نہیں آپ کو۔ اچھا یہ تقویم شامل وغیرہ یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو اپنے اصل موضوع کی طرف بڑھتا ہوں۔ اس میں آپ کو منازل قمر کا پتہ چل جائے گا، اور ان منازل کی روشنی میں
آپ اپنے ڈیلی بیسس پہ اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. جیسے آج، یعنی اگر آج کیا تاریخ ہے، آج 4 جون ہے، تو 4 جون کو قمر شعلہ میں ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈیلی منزل پہ آپ کو منازل کا پتہ چل جائے گا. اچھا، اب میں بغیر کسی بحث و تمہیز کے، بڑا لمبے چوڑے کام کے بجائے مختصر اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ منازل کا تھوڑا تھوڑا لب لباب آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. جو سب سے پہلی منزل ہے، منزل شرطین ہے، شرطان بھی اسے کہتے ہیں. منزل شرطین برج حمل میں ہے. جب قمر اس میں طلوع کرتا ہے، جب آپ وہ کیلنڈر وغیرہ نکالیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، یہ برج حمل کی پہلی منزل ہے. اس پہلی منزل کو ناری منزل کہا گیا. اس کا تعلق آگ کے ساتھ ہے، اور یہ تھوڑی سخت منزل ہے. اس میں اگر آپ مقدمہ بازی کرتے ہیں، بادشاہوں کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، کسی امیر کبیر سے ملاقات کرتے ہیں، سلاطین کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں، تو آپ کو اس میں وَيَظْهُرُ فِيهِمْ آپ کو فتح ملے گی. اس میں غصہ دکھانا، طیش میں آنا، مقدمہ کرنا، بدلہ لینا، خون بہانا، یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ان منزل شرطین میں جب قمر آتا ہے تو اس دن بہت زیادہ قتل و غارت ہوتی ہے اور خون بہایا جاتا ہے، بہت زیادہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بڑا آسان طریقہ ہے، آپ امامیہ جنتری خرید لیں، اس کے پہلے صفحہ پہ اس کے جو کیلنڈر دیا ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ آج کون سی قمر کی منزل ہے. اس پہ دیکھ کے آپ یہ سارے معاملات دیکھ سکتے ہیں. ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین نہیں ہے کہ قمر عقرب میں ہو تو نکاح، شادی اور کوئی بھی ایسا کام کرنے سے آپ کو پرہیز کرنا چاہیے. تو یہ وہ چیز ہے جو آپ کو انڈین اسٹرالوجی میں ملے گی، اور آپ کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کہاں سے یہ سارا سودا لیا ہوا ہے، اور آپ ڈیلی بیسس پہ خود اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے کل امر مرہون باوقاتہا، ہر کام کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، اس کے تحت آپ اپنی آسان کر سکتے ہیں کہ آج میں نے یہ کام کرنا ہے، آج مجھے یہ کرنا چاہیے. بھئی آپ نے اگر کسی سے ملنے جانا ہے، کسی کے سامنے اپنا مقدمہ رکھنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کوئی دھونس دھمکی دھاندلی، کسی کو دھمکانا ہے، کسی کو ڈرانا ہے، کسی کو دبکانا ہے، کسی پہ حاوی ہونا ہے، تو قمر منزل شرطین میں ہو، بسم اللہ کر کے چڑھ جائیں آپ. اچھا، سخت کاموں کے لیے، بغض اور عداوت کے کاموں کے لیے منزل جو ہے یہ ٹھیک ہے. بطین کی جو منزل ہے یہ صاد ہے، اور اس میں صلح صفائی کروائی جا سکتی ہے. بڑی ڈیٹیل ہے، میں اتنی تفصیلات بیان نہیں کر سکوں گا. جتنے بھی اچھے نیکی کے کام ہیں، بہتری کے، سعادت والے کام ہیں، وہ آپ بطین کی منزل میں کر سکتے ہیں. سریا کی جو منزل ہے یہ بھی سعادت والی ہے، برکت والی ہے. اس میں آپ نیک کام کر سکتے ہیں، اچھے کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دبران کی جو منزل ہے یہ نحس ہے. اس میں آپ کوئی بندش وغیرہ کا عمل ہے وہ کر سکتے ہیں، اور غیر محمود اچھے کام اس میں نہیں کیے جائیں گے، نقصان ہوگا. اس کے بعد حقا کی منزل ہے. حقا کی منزل بھی نحس ہے. اس میں برے کام کیے جاتے ہیں تو فائدہ ہوتا ہے، اچھے کاموں میں اس میں نقصان ہوتا ہے. لیکن اگر آپ صدقہ کر کے اس میں الہی پڑھ کے نیک کام کریں گے تو فائدہ ہوگا. اس کے بعد منزل حنا ہے. اچھا، آج بھی میں نے پنجاب کے ایسے پرانے بابوں سے یہ باتیں سنی ہیں، موجود ہیں، اور عربوں کے ہاں تو اب بھی خیر سے یہ سلسلہ موجود ہے. وہ جو چوری کیا کرتے تھے نا، یا ڈکیٹی کیا کرتے تھے، ان کو چاند کی منزلوں کا پتہ ہوتا تھا. وہ بھی اندازہ لگاتے تھے کہ آج رات جو ہے چاند کی فلاں منزل ہے، اگر ہم ڈکیٹی کریں گے، راہزنی کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. چوروں ڈکیٹوں کو بھی اتنا پتہ ہوتا ہے. منزل حنا جو ہے یہ مبارک ہے. اس میں اچھے کام کریں، حاجات پوری ہوں گی. نیک کاموں کا آغاز کریں، شادی کریں، بیاہ کریں، زکوٰۃ دیں، برکت ہوگی. صدقہ خیرات کریں، جس کام کا آغاز کریں گے اس میں فائدہ ہوگا. زراع کی منزل بھی نیک ہے. ٹھیک ہے. نصرہ کی منزل ہے وہ نیک ہے، اور اس میں اچھے اعمال سر انجام دیے جاتے ہیں. طرفہ کی منزل ہے. طرفہ کی منزل اس کے بارے میں یہ اختلاف ہے، لیکن یہ نحس ہے عربوں کے نزدیک، اہل اسلام کے نزدیک. منزل اس کے بعد جبہہ ہے. یہ کینسر میں آ جاتی ہے، برج سرطان میں آ جاتی ہے، اور اس کے درجات جا کے متصل ہوتے ہیں برج اسد کے ساتھ. تو خاص طور پہ اس میں کوئی معاہدہ نہیں کرنا چاہیے. اس میں طلسمات وغیرہ بنائیں، ان میں کامیابی ہوتی ہے. اوور آل یہ منزل بھی تقریباً سعید ہے، یہ برکت والی ہے. اس کے بعد منزل زہرہ ہے، محبت کے اعمال کے لیے بڑی زبردست منزل ہے، یہ سعید ہے، مبارک ہے. اس کے بعد منزل صرفہ ہے، یہ نحس ہے. اس میں ارواح کی حاضرات کا عمل وغیرہ کیا جائے، ان کا علاج کیا جائے تو شدید قسم کا نقصان ہوتا ہے. جنات کی حاضری کا عمل پڑا جائے، شدید نقصان ہوتا ہے. کوئی بھی نیک کام کیا جائے اس میں نقصان ہوتا ہے. منزل عوا کی جو منزل ہے یہ مبارک ہے، اس میں سارے کام کرنے بہتر ہیں. سماع کی منزل نحس ہے، اس میں نقصان ہوتا ہے کوئی بھی کام کریں.
اس کے بعد غفر کی منزل ہے. غفر کی منزل جو ہے یہ بھی سعد ہے، اس میں فائدہ ہوتا ہے، کام بہتر ہو جاتے ہیں. زبانہ کی منزل ہے، اور یہ جو منزل زبانہ ہے یہ بھی سعد ہے، اس میں بھی تمام نیکی کے کام کیے جائیں. منزل اقلیل جو ہے، منزل اقلیل نحس ہے، اس میں فتنہ، فساد، دنگا، جدائی، بغض، عداوت کے جو اعمال ہیں وہ سر انجام دیے جاتے ہیں. دعائے جامع المطلوب پہ میرا ویڈیو موجود ہے. دعائے جامع المطلوب میں نحوست اقلیل سے پناہ مانگی گئی ہے. اقلیل ستارے کا ذکر احادیث نبویہ میں بھی آیا ہے، اس سے پناہ مانگی گئی ہے. تو قمر اس کی منزل میں جب آتا ہے تو یہ بڑا برا ٹائم ہوتا ہے. پھر منزل قلب ہے، منزل قلب بھی برج عقرب سے تعلق رکھتی ہے، اور اس میں اس کی سعادت یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دعویٰ دائر کرتے ہیں تو بھی اچھا ہے، نئے کپڑے سلواتے ہیں تو بھی اچھا ہے، آپ حسن تدبیر اور صلح وغیرہ کا کام کرتے ہیں مبارک ہے، صدقہ خیرات دیتے ہیں مبارک ہے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ مبارک ہوگا. اچھا، آپ ان تمام منازل کی پیدائشوں کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بچہ جس منزل میں پیدا ہو رہا ہے اس پہ اس کے آثار آئیں گے. اگر وہ سعد ہے، سعد منزل میں پیدا ہوا تو اس پہ اچھا اثر ہوگا، نحس منزل میں پیدا ہوا تو برا اثر ہوگا. اسی طرح شعلہ کی منزل ہے، یہ سعد ہے جی. اس کے بعد غنائم کی منزل ہے، جسے ہمارے یہاں نعائم بھی کہا جاتا ہے، یہ منزل بھی سعید ہے، مبارک ہے. پھر بلدہ ہے، بلدہ کی منزل جو ہے وہ نحس ہے، بلدہ بھی کہا گیا، بلدہ بھی کہا گیا. اس کے بعد ذابح ہے، ذابح مبارک ہے. اور اس کے بعد بلا ہے، بلا بھی سعد ہے، سعد بلا ہے. منزل سعد سعود ہے، سعد السعود ممتزج ہے، ملی جلی ہے، یہ سعد بھی ہے اور یہ نحس بھی ہے. اس کے بعد منزل اخبیہ ہے، منزل اخبیہ سعد ہے، اسے اسی لیے سعد الاخبیہ کہا جاتا ہے. پھر منزل فرع المقدم ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنایا تھا آلریڈی پہلے، یہ برج دل میں ہے اور یہ منزل بھی سعد ہے، مبارک منزل ہے. اس کے بعد فرع المؤخر ہے، یہ بھی سعد ہے، مبارک ہے. پھر منزل رشا ہے، یہ جو منزل رشا ہے یہ جب منزل آتی ہے، مجھے اب ضمناً یاد آ گیا کہ مولانا روم علیہ رحمت القیوم، مثنوی شریف کبھی آپ نے پڑھی ہو، آپ نے سنا ہو تو آپ کو پتا ہو. دیکھیں مولانا روم کو پڑھنے والے دنیا میں بہت زیادہ لوگ، آکسفرڈ میں، کیمبرج میں، یورپ میں، امریکہ میں ان کو پڑھا جا رہا ہے، دانشور ان کو چبا رہے ہیں مولانا روم کو. ٹھیک ہے، مولانا روم کی جو تعلیمات ہیں وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی تعلیمات کا فارسی نچوڑ ہے. مثنوی، مولوی، مانوی، ہست قرآن در زبان فارسی، ہست قرآن در زبان پہلوی. مولانا روم ان کی دنیا میں قدر کی جاتی ہے، وہ عارف تھے. مولانا روم نے پتہ ہے علم نجوم پہ کیا لکھا ہے؟ کبھی مثنوی پڑھیں، اگر آپ کو فارسی آتی ہو تو پھر آپ کو پتہ ہوگا، پھر آپ یہ بکواس نہیں کریں گے کہ آپ مولوی ہو کے علم نجوم کیوں بیان کر رہے ہیں. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف میں یہ بیان کیا ہے، اور اس پہ میں نے آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ جب چاند منزل رشا میں آتا ہے تو کتے آسمان کی طرف منہ کر کے بھونکتے ہیں، سب سے زیادہ بھونک رہے ہوں گے. جس رات اگر آپ کسی کھلے میدان میں ہوں، کسی کھلے ایریے میں ہوں، اور آپ دیکھیں کہ کتے مسلسل بھونک رہے ہیں اور عجیب و عجیب قسم کی آوازیں نکال رہے ہیں، تو آپ سمجھ جائیے گا کہ قمر منزل رشا میں ہے. آپ امامیہ جنتری کھول کے دیکھ لیجئے گا، یہ جو میں نے اپلیکیشنز آپ کو بتائی ہیں، ان اپلیکیشنز کو دیکھ لیجئے گا، منزل رشا ہوگی قمر کی، کبھی تجربہ کر لیجئے گا. تو منزل رشا جو ہے یہ ہے تو سعد، لیکن اس میں روحانیات ایک عجیب منزل پہ ہوتی ہے اور ایک عجیب قسم کا اس کا سلسلہ ہوتا ہے. اس میں نیکی اور کشائش کے کام کیے جاتے ہیں، ان میں فائدہ ہوتا ہے. یہ میں نے بڑا لب لباب اور مختصر آپ کی خدمت میں آپ کو ایک مفتاح العلم دے دی ہے، علم کی ایک چابی آپ کو دے دی ہے. اہل فارس کہتے ہیں یک پن یک پا علم را یک من عقل یابد، یک پا علم را یک من عقل یابد. پایا علم ہونا، اس کے ساتھ ایک من عقل بھی ہونی چاہیے، اس کو استعمال کریں گے آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے، بس اتنا کافی ہے. ان کی تفصیل کبھی پھر بتاؤں گا موقع ملا تو. اور اگر آپ کمنٹس دیں گے، میری حوصلہ افزائی کریں گے، تبادلہ خیال کریں گے، مجھے بتائیں گے کہ ان چیزوں سے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں، تو پھر میں آگے بڑھوں گا، ورنہ میں لگا رہوں گا لکیر کے فقیر، جیسے آپ چل رہے ہیں اسی طرح چلیں گے پھر. ٹھیک ہے، مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.